ہم اللہ والے سے بیعت کر لیں. اور بیعت کرنے کے لیے بھی ہم پہلے جائزہ لیں، پوچھیں، سوچیں کہ ہم جس بندے سے بیعت کر رہے ہیں کیا واقعی وہ اس قابل ہیں بھی کہ وہ ہمیں اللہ تک پہنچائے، ہمیں اللہ سے واصل کر دے، وہ خود بھی اللہ سے جڑا ہوا ہے یا نہیں جڑا ہوا. ہمارے ہاں پیری مریدی کا تصور ہی کچھ غلط ہو گیا ہے. میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، ہمارے ہاں ایک تو یہ غلطی ہے کہ ہمیشہ کے لیے ولایت ہم موروثی چیز سمجھتے ہیں، یا پیری مریدی ہم موروثی چیز سمجھتے ہیں کہ کوئی اللہ والا فوت ہو گیا اس کا بیٹا ضرور اللہ والا ہوگا، کوئی ولی فوت ہو گیا یا ولی ہے تو اس کا بیٹا بھی ولی ہوگا، اس کا پوتا بھی ولی ہوگا. یہ کوئی موروثی چیز نہیں ہے کہ باپ کے پاس کوئی جائیداد ہے تو بیٹے کو جائیداد میں حصہ مل جاتا ہے، اسی طرح وراثت میں بھی حصہ ملتا ہے اور ولایت میں بھی حصہ ملتا ہے. نہیں، بلکہ یہ موروثی چیز نہیں ہے. آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا اس وقت تک ڈاکٹر نہیں بن سکتا جب تک کہ باقاعدہ میڈیکل کی تعلیم حاصل نہ کر لے. انجینئر کا بیٹا اس وقت تک انجینئر نہیں بن سکتا جب تک کہ باقاعدہ یونیورسٹی میں انجینئرنگ پڑھ نہ لے. اسی طریقے سے کسی ولی کا بیٹا اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اس راستے پہ چل کے ولایت کے مدارج طے نہ کر لے. یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ والوں کی اولاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خصوصی رحمتوں والا معاملہ ہوتا ہے، رعایت والا معاملہ ہوتا ہے. عام لوگ اگر ایک من محنت کر کے روحانیت کے مدارج طے کرتے ہیں، کسی ولی کا بیٹا 1 کلو محنت کر کے وہ مدارج طے کر سکتا ہے، لیکن محنت تو کرنی پڑے گی. وراثت میں تو یہ ولایت نہیں ملا کرتی. ہمارے ہاں یہ غلط اعتقاد ہے یا غلط سوچ ہے کہ ولایت بھی ہم کوئی موروثی چیز سمجھتے ہیں کہ باپ دادا اچھا آدمی تھا تو بیٹا بھی ولی ہوگا تو پوتا بھی ولی ہوگا، پڑ پوتا بھی ولی. ایسا نہیں ہے. ایک تو یہ ہمارے ہاں غلطی ہے. دوسری غلطی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم نے پیری مریدی اور عملیات کا کام سارا ایک ہی سمجھا ہوا ہے کہ جو زیادہ تعویذات و عملیات کا کام کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا پیر ہے. حالانکہ یہ پیری مریدی اور راستہ ہے، عملیات اور تعویذات والا راستہ اور ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پیر بھی ہوتا ہے ساتھ وہ عملیات بھی جانتا ہے، کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ عملیات کا راستہ اور ہوتا ہے، پیری مریدی کا راستہ اور ہوتا ہے. گویا کہ جنات نکالنا اور جادو کا توڑ کرنا اور رشتوں کی رکاوٹیں دور کرنا اور کاروباری الجھنوں کو حل کرنا یہ الگ راستہ ہے، اور اللہ سے بچھڑے ہوں کو اللہ سے ملانا یہ الگ راستہ ہے. یہ ہمارے ہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے. ہمارے ہاں تیسری غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہم نے پیری مریدی کو خوابوں اور کشف کے اندر، خوابوں کے اندر ہی محدود کر دیا ہے کہ جو پیر اپنے مریدین کو زیادہ خواب سناتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں بڑا پیر ہے، بڑا اللہ والا ہے، بڑا پہنچا ہوا ہے. حقیقت یہ ہوتی ہے کہ پیر صاحب کے پاس اور تو کچھ ہوتا نہیں ہے خوابوں کے علاوہ. نہ قرآن و حدیث کا علم ہوتا ہے، نہ تصوف کی جو 35 اسباق ہوتے ہیں وہ خود حل کیے ہوتے ہیں اور مدارج طے کیے ہوتے ہیں. ان کو تصوف سے واقفیت نہیں ہوتی، ان کو ظاہری علوم سے کوئی وابستگی نہیں ہوتی، ان کے پاس خوابوں کے علاوہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. لہٰذا ہر صبح کوئی نیا خواب سنا رہے ہوتے ہیں، مریدین بھی واہ واہ کر دیتے ہیں کہ واہ کمال کر دیا، ہمارے پیر صاحب بڑے پہنچے ہوئے ہیں. یا تو خود خواب سنا رہے ہوتے ہیں یا مریدین کے خواب کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ مرید نے میرے بارے میں کوئی خواب دیکھا ہے، تو مریدین بھی کوئی خواب بنا بنا کے سناتے ہیں تو پیر صاحب بھی خوش ہوتے ہیں، مریدین بھی خوش ہوتے ہیں. میرے بھائی یہ خواب و خیال کی باتیں نہیں ہیں، کھلی آنکھوں سے ہوش و حواس سے راستے پہ چلنے کا معاملہ ہے. تو لہٰذا یہ ہمارے ہاں غلط فہمی پائی جاتی ہے. کشف و کرامات کی باتیں کرتے ہیں، بڑے بلند بانگ دعوے کرتے ہیں. میرے بھائیوں پیری مریدی کا دار و مدار دعووں پر نہیں ہے، پیری مریدی کا دار و مدار کشف و کرامات پر نہیں ہے، پیری مریدی کا دار و مدار خوابوں پر نہیں ہے. آپ کسی بھی پیر کو جانچنا چاہتے ہیں، پرکھنا چاہتے ہیں، اس کو شریعت اور سنت کے ترازو پہ تولیں. وہ شریعت و سنت کے ترازو پہ پورا اترتا ہے تو پھر تو وہ ولی ہے. بے شک وہ ہوا میں نہ اڑے، بے شک وہ پانی کے اوپر نہ چلے، بے شک وہ بلند بانگ بھی دعوے نہ بھی کرے، پھر بھی وہ پیر ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہوگا اگر وہ شریعت پر پورا اترتا ہے، سنت کا متبع ہے. اور اگر وہ سنتوں میں سے ایک سنت کو چھوڑنے والا ہے،
حرام ہے ولایت ایک ایسے شخص پر جو نبی کی سنتوں کا تارک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمائیں کہ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو بندہ میری ایک سنت سے منہ موڑ لیتا ہے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ تو فرمائیں میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے، بڑا ولی ہے، نہ لباس سنت کے مطابق، نہ وضاقتہ سنت کے مطابق، نہ زندگی کے بود و باش کے طور طریقے سنت کے مطابق۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے۔ تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ جب بھی ہم کسی بندے کو اپنا پیر اور مرشد بناتے ہیں تو جانچا کریں، پرکھا کریں۔ ہم 100 روپے کے سیب خریدیں نا، 1 کلو سیب، تو 2-3 مرتبہ تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ واقعی آپ کے پاس سیب صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ اور اگر ہم 1000 روپے کا دیسی گھی خریدتے ہیں تو پہلے ہم اس کو سونگھتے ہیں، پھر زبان سے انگلی سے لگا کے زبان پہ رکھتے ہیں، پھر لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کے پاس دیسی گھی اصل والا ہے یا ویسے کہا جا رہا ہے۔ وہ 1000 کا دیسی گھی خرید کے اتنا تحقیق و تفتیش کرتے ہیں، اور ہم اپنا ایمان، اپنا اعتقاد، اپنا پورا دین کسی کے حوالے کرتے ہیں، اور یہ نہیں پوچھتے کہ وہ شریعت اور سنت کا متبع ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جانچا کریں، پرکھا کریں، اور اگر کسی بندے کا تعلق جڑ گیا ہے کسی ایسے پیر سے جو شریعت اور سنت کا مخالف ہے، تو میں معذرت کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو بندہ خود شریعت و سنت کی پیروی نہیں کرتا وہ اپنے مریدین اور متعلقین کو کیسے شریعت و سنت کے راستے پہ چلائے گا؟ پھر ایسے پیر سے معذرت کے ساتھ جدائی اختیار کرنی چاہیے، شریعت و سنت کے مطابق کسی پیر کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے۔ تو ایک تو پیر کا انتخاب ہم صحیح طریقے سے کریں، پھر جب ہم پیر سے بیعت کر لیں تو پیر جو اعمال بتاتے ہیں ان اعمال کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اعمال کی پابندی نہیں کرتے۔ مریدین اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ شیخ کی طرف سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے اور لمحوں میں میرے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، اور آتے ہیں کہتے ہیں کہ پیر صاحب بس میں تو سست آدمی ہوں، میرے سے کچھ ہو نہیں سکتا، آپ بھی کوئی شفقت کی نظر فرمائیں اور آپ بھی کوئی کریں۔ اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ مرید کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے شیخ کی ایک نظر بھی کافی ہوتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ بالکل ایسی بات ہے، شیخ کی ایک نظر ہی کافی ہوتی ہے، لیکن اس شیخ کی ایک نظر کا مستحق تو ہم بن جائیں نا۔ اور شیخ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ اپنی مرضی سے یہ کام کرتا ہے، یہ بات بھی سمجھ لیں۔ شیخ کو اوپر سے اشارہ ہوتا ہے تو پھر وہ آگے وہ نظر استعمال کرتا ہے کہ بندے کے دل میں تبدیلی لائے۔ حضرت مولانا خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں چاہوں تو لمحے بھر میں مجمع کو تڑپا کے رکھ دوں، لیکن کیا کروں، اوپر سے اجازت نہیں ہوتی، اوپر سے اجازت نہیں ہوتی۔ وہ ایک نظر جو بندی کی زندگی میں تبدیلی لاتی ہے، وہ ایک نظر اللہ والے اپنی مرضی سے کسی پر نہیں ڈال سکتے، ورنہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر وہ پرعزم ہو کے کسی پتھر کے اوپر نظر ڈال دیں وہ پتھر بھی ریزہ ریزہ ہو جائے، لیکن ان کو اوپر سے انتظار ہوتا ہے، اوپر سے اشارہ ملتا ہے، پھر آگے جا کے وہ نظر استعمال کرتے ہیں۔ میرے محبوب نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، واللہ یعطی، میں اپنی مرضی سے تو کچھ تقسیم نہیں کرتا، میں تقسیم کرتا ہوں لیکن اللہ اصل میں دیتا ہے، اللہ مجھے اشارہ کرتا ہے تو میں آگے تقسیم کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ والے کو اشارہ ہوتا ہے تو پھر اس کی ایک نظر پڑتی ہے اور ایک نظر سے آگے تبدیلی آتی ہے۔ تو ہم تو اس انتظار میں ہوتے کوئی معجزہ ظاہر ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ مجھ سے تو معمولات نہیں ہوتے، مجھ سے مراقبہ نہیں ہوتا، مراقبہ نہیں ہوتا تو تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ اپنا روحانی علاج کر لیں اور کروا لیں تو شیخ کے بتائے ہوئے اعمال معمولات کی پابندی کرنی ہوگی۔ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں، ڈاکٹر دوائی لکھ کے دے دیتا ہے کہ دوائی خرید لو اور استعمال کر لو۔ اب جب آپ ہفتے بعد جاتے ہیں اور ڈاکٹر سے کہتے ہیں مجھے فائدہ ہی نہیں ہوا، ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں کہ آپ نے دوائی استعمال کی تھی؟ نہیں، دوائی تو استعمال نہیں کی تھی، مجھ سے دوائی لی نہیں جاتی، دوائی کڑوی ہے، دوائی کا یہ مسئلہ ہے۔ تو ڈاکٹر کہے گا بھائی میں کیا کروں، میں آپ کا علاج کیسے کروں؟ آخر آپ کو دوائی تو لینی پڑے گی، جب تک دوائی نہیں لیں گے اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ دوائی کی ایک مقدار ڈاکٹر بتاتا ہے،
اور اسی حساب سے لیں گے تو فائدہ ہوگا۔ کئی مرتبہ سالکین معمولات کی پابندی کرتے ہیں لیکن جو مقدار شیخ نے بتائی ہوتی ہے اس سے کم کرتے ہیں۔ شیخ کہتے ہیں کہ 20 منٹ مراقبہ کرو، یہ 10 منٹ مراقبہ کرتے ہیں۔ اب جیسے ڈاکٹر کہتے کہ بھائی 2 گولیاں کھانی ہے اور بندہ 1 گولی کھائے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ 2 گولیاں صبح دوپہر شام لینی ہے، بندہ ایک گولی پر اکتفا کرے تو ظاہری بات ہے کہ 1 گولی سے تو اس کو صحت نہیں ملنی۔ ایسے ہی اللہ والے جو معمولات بتاتے ہیں اسی مقدار کے برابر معمولات کرنے ہوتے ہیں، پھر کہیں جا کے تبدیلی آتی ہے۔ حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی اپنے مریدین کو سنایا کرتے تھے کہ تم لوگ محنت کرتے نہیں ہو اور ویسے کہتے ہو کہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ جائے، ہماری اصلاح ہو جائے۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ ہندوستان میں ایک ہندو تھا، وہ اپنے جوگی کے پاس چلا گیا، گرو کے پاس چلا گیا، اور گرو سے کہنے لگا کہ مجھے اپنا چیلا بنا دو۔ تو اس نے کہا بھائی چیلا تو نہیں بن سکتا، چیلا بننے کے لیے بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، خدمت کرنی پڑتی ہے۔ اس نے کہا نہ میں چیلا بن جاؤں گا۔ اس نے کہا تو نہیں بن سکتا، چیلا بننا بہت دشوار ہے۔ اس نے کہا بس مجھے چیلا بنا دو، میں چیلا بن جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں تو نہیں بن سکتا، چیلا بننا بہت دشوار ہے۔ آخر پھر اس آدمی نے کہا کہ اگر میں چیلا نہیں بن سکتا تو مجھے گورو بنا دو، مجھے گورو بنا دو، یعنی اگر میں صحیح طرح مرید نہیں بن سکتا تو مجھے پیر بنا دو۔ ہمارا تو یہی حال ہے۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے تو پیر کا انتخاب صحیح طریقے سے کریں، شریعت اور سنت کے ترازو پہ تولیں۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو اعمال بتاتے ہیں ان اعمال کی پابندی کریں۔ جس طرح ہم کھانا پینا اپنے جسم کی ضرورت سمجھتے ہیں، ایسے ہی مراقبہ، ذکر، اذکار، اوراد و اشغال ہماری روح کی ضرورت ہے۔ اور جیسے ہم مصروف ہوں یا فارغ ہوں کھانا کھانے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، ایسے ہی ہم مصروف ہوں یا فارغ ہوں اعمال معمولات کے لیے ٹائم نکالا کریں، پھر کہیں جا کے فائدہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی نے کہا کہ زمین میں پانی 100 فٹ گہرا ہے، اب 100 فٹ بور کرو گے تو زمین میں پانی نکل آئے گا۔ اب آپ نے سوچا کہ میں بور کر لیتا ہوں، لیکن آپ نے جب 10 فٹ بور کر لیا تو تھک گئے، پھر تھوڑا سا دور آگے جا کے پھر 10 فٹ بور کر کے پھر تھک گئے، پھر اگلے ٹائم ایک اور جگہ پہ 10 فٹ بور کر کے اور تھک گئے۔ تو آپ نے 10 بور کر لیے اور آپ کہتے کہ میں نے وہی 100 فٹ کھدائی تو کی ہے، پانی تو نکلا ہی نہیں ہے۔ تو سمجھدار بندہ کہے گا کہ بھائی آپ کو میں نے کہا تھا کہ 100 فٹ ایک بور کر لیں پھر پانی نکلے گا، آپ 10 فٹ بور کرو گے، 1000 بور کرو گے تمہیں پانی نہیں ملے گا، 100 فٹ بور کرنا ہوگا۔ بالکل مراقبے کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جب شیخ کہتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ مراقبہ کرنا ہوگا، پھر کہیں جا کے واردات شروع ہوں گی۔ اب آپ 5 منٹ مراقبہ کریں، 10 منٹ مراقبہ کریں، یا آپ 1000 دن تک مراقبہ کرتے رہیں گے، وہ واردات آپ کے اوپر نہیں ہوں گی۔ تو لہٰذا شیخ کے بتائے ہوئے اعمال کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ اگلی بات سمجھ لیں کہ شیخ کے ساتھ پھر رابطہ رکھنا ہوتا ہے۔ رابطہ رکھنے کا آسان طریقہ شیخ سے ملاقات کریں۔ اگر ملاقات ممکن ہے، اگر ملاقات ممکن نہیں ہے تو فون کے ذریعے شیخ کو اپنی کیفیات بتایا کریں۔ سالکین بیعت کر لیتے ہیں، بیعت کرنے کے بعد اعمال کی پابندی نہیں ہے، شیخ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، چنانچہ سال ہا سال گزر جاتے ہیں، دل میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ شیخ سے رابطہ رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ ملاقات کر سکتے ہیں، ملاقات کر لیا کریں، ورنہ فون پہ اپنے احوال، اپنی کیفیات بتایا کریں کہ میں نے آپ سے بیعت کی تھی، اب میں معمولات کی پابندی کر رہا ہوں یا میں معمولات کی پابندی کر رہی ہوں اور مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ شیخ آگے اسباق بڑھاتے ہیں، پھر اگلی مرتبہ اگلا سبق دے دیتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا 35 اسباق ہیں، یہ 35 اسباق درجہ بدرجہ طے کرنے ہوتے ہیں، پھر کہیں جا کے بندہ ولایت کے اعلیٰ مقامات پہ پہنچتا ہے۔ اور میں آخری بات عرض کروں کہ اللہ کا قرب پانے کے لیے آسان ترین راستہ وہ سنت کی اتباع ہے، اتباع سنت۔ ایک سالک کے لیے سنت کی اہمیت اتنی زیادہ ہوتی ہے جیسے عام لوگوں کے لیے فرائض کی اہمیت ہوتی ہے۔ عام لوگ فرائض پر جس قدر مضبوطی سے عمل پیرا ہوتے ہیں، سالکین کو سنتوں پر اتنا ہی مضبوطی سے عمل پیرا ہونا چاہیے۔
ایک ایک سنت پہ بندہ مرنے مٹنے والا بن جائے، فائدہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن عظیم الشان اس بات پہ گواہ ہے کہ جب کوئی بندہ سنتوں کی پیروی کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اس کو اللہ کا قرب پانے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی، اللہ خود اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ چونکہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے، اللہ خود اس کو اپنا مقرب بنا رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی محنت کے ساتھ بندے کو وہ بلند مراتب نصیب ہوتے ہیں جو عام لوگوں کو زیادہ محنت کے نتیجے میں بھی نصیب نہیں ہوتے۔ سنتوں کی اتباع۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ظاہری علوم حاصل کرنے کے لیے علماء کی طرف رجوع کیا۔ 16 سال میں نے علماء کی صحبت میں گزارے، ان کے سامنے دو زانوں بیٹھ بیٹھ کے میں قرآن و حدیث کے علوم حاصل کرتا رہا۔ الحمدللہ اس وقت ضرورت کے بقدر علم میرے پاس ہے۔ پھر فرمایا کہ علم سے فارغ ہونے کے بعد مجھے خیال آیا کہ مشائخ صوفیاء کے پاس بھی ایک نعمت ہوتی ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں نے مشائخ صوفیاء کی طرف رجوع کر لیا، میں نے ان کی جوتیاں سیدھی کیں، ان کی خدمت کی، میں نے سالوں ایسے مجاہدات، ایسے مراقبات کیے۔ ان مراقبات کے نتیجے میں اللہ نے مجھے ولایت کا وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ اگر میں عام لوگوں کے سامنے کھول دوں تو لوگ تو مجھے کافر سمجھیں گے، کیونکہ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا اور وہ یہ مقام سمجھ نہیں پائیں گے، لیکن الحمدللہ میں نے وہ مقام اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ سال ہر سال علماء کے پاس جانے کے باوجود، سال ہر سال مشائخ صوفیاء کی خدمت میں رہنے کے بعد، ولایت کے اعلیٰ مراتب پر پہنچنے کے بعد، میں اپنے متعلقین کو اپنی پوری زندگی کا نچوڑ چند لفظوں میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پانے کے لیے اتباع سنت سے زیادہ مختصر راستہ دوسرا کوئی نہیں ہے۔ مختصر ترین راستہ سنتوں کی اتباع ہے۔ سنتوں کی اتباع کی بدولت بندہ سالوں کے راستے مہینوں میں طے کر لیتا ہے، مہینوں کا سفر یہ ہفتوں میں طے ہوتا ہے۔ چاہیے سالکین جتنی بھی ہیں ایک تو اوراد وظائف کی پابندی کریں۔ صوفیاء کا مقولہ ہے من لا ورد لہ لا وارد لہ، جو بندہ اوراد کی پابندی نہیں کرتا اس پر واردات نہیں ہوتے، اس پر واردات نہیں ہوتے۔ ایک تو اوراد و وظائف کی پابندی کریں، دوسرا یہ کہ شیخ سے رابطہ رکھیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کی مجالس میں شرکت کریں۔ یہاں پہ حضرت مفتی صاحب باقاعدہ مجالس قائم کرتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، ان میں آپ شریک ہو جایا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سنت کی اتباع کریں، کیونکہ ولایت اور سنت کی اتباع آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اذا رأیتم احدا یمشی علی الماء او یطیر فی الہوا وَهُوَ يُخَالِفُ سُنَّةً مِّن سُنَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ پانی پہ چلتا ہے یا ہوا میں اڑتا ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت کا مخالف ہے، فَاضْرِبُوهُ بِالنَّعْلَيْنِ، اس کو جوتے مارو، فَإِنَّهُ دَجَّالٌ كَذَّابٌ لَا وَلِيٌّ، وہ دجال کذاب تو ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولایت اتباع سنت کا نام ہے، ولایت شریعت کی پیروی کا نام ہے۔ اگر یہ چیز ہے تو دعویٰ نہ بھی ہو پھر بھی ولایت ہے، اور اگر یہ کچھ نہیں ہے تو ہزار دعووں کے باوجود ولایت نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور 1 سال تک رہا، 1 سال کے بعد واپس جانے لگا، تو حضرت نے پوچھا کہ میاں کیسے آئے تھے اور کیسے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ حضرت میں تو آیا تھا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں،
لیکن میں تو پورا سال یہاں پہ دیکھتا رہا، جائزہ لیتا رہا، لیکن مجھے تو ولایت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آئی، اس لیے بیعت کیے بغیر واپس جا رہا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کیا چیز تلاش کرتے رہے؟ کہنے لگا میں تو کوئی کرامت کی تلاش میں تھا، مجھے کوئی کرامت نظر آ جائے۔ تو فرمایا کہ اچھا، پورا سال آپ نے گزارا ہے، آپ نے میرے اعمال کا جائزہ لیا، شب و روز آپ نے میری اوپر نظر رکھی، مجھے یہ بتائیں کہ پورے سال میں آپ نے ایک عمل بھی میرا سنت کے مخالف دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے کوئی عمل سنت کے مخالف نہیں دیکھا۔ فرمایا میری سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ پورے سال میں ایک بار بھی سنت کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یہ اصل کرامت ہے، یہ